پرووکیشن اینڈ ریپیٹیشن، اصرار اور تکرار۔ دوستوں کے ساتھ باربیکیو کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک قصہ اور سنانا ہے، میں اس کا ڈائریکٹ حصہ نہیں تھا، تیسرے آدمی کا رول آسانی کے لیے لے لیا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دوست کی چھت پر باربیکیو ہو رہا تھا۔ وقت ذرا لیٹ کا تھا، آدھی رات کا سمے سمجھ لیں۔ اکثر دوست پہلی بار کھا پی کر سکون میں آ چکے تھے، کچھ البتہ ابھی بھی دھوئیں سے جھگڑنے میں مصروف تھے۔ کوئی ڈرنک پی رہا تھا تو کوئی سگریٹ۔ مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ابھی مین ایونٹ ہونا باقی تھا۔ اکثر لوگ باری باری کچھ نہ کچھ سنایا کرتے تھے، کوئی شعر، کوئی لطیفہ، کوئی کہانی، کوئی گانا، کوئی غزل وغیرہ۔ مجھ سے اکثر ایک ہی غزل سنائے جانے کی فرمائش ہوا کرتی تھی، اور وہ تھی اجنبی شہر کے اجنبی راستے۔ لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود۔ انہی بکھرے ہوئے لوگوں میں جہاں قہقہوں سمیت ہر طرح کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہاں میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا۔ فرشی نشست تھی، آلتی پالتی مارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے اس دوست کے ایک طرف میں بیٹھا تھا تو دوسری طرف ایک اور صاحب بیٹھے تھے جن سے میرا کوئی خاص تعارف نہیں تھا۔ وہ صاحب کچھ مدہوشی میں تھے، گردن جھکی ہوئی اور بظاہر سوئے ہوئے لگ رہے تھے۔ دوست مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا جب ان صاحب نے آہستہ آہستہ پہلے اپنا سر اٹھایا، پھر آنکھیں کچھ کھلیں، ادھر ادھر دیکھا، سیدھا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور زور سے میرے آلتی پالتی بیٹھے دوست کی ران یا ٹانگ پر کہہ لیں آ کر لگا۔ ایک پٹاخ کی آواز آئی اور اس کے بعد اس نے بڑے آرام سے میرے دوست کی آنکھ میں آنکھیں ڈالیں اور نیم ادوش آواز میں کہا، تو میرا بھائی ہے۔ دوست نے کہا، ہاں ہوں نا، چل اب سو جا۔ وہ سر ہلاتا ہوا واپس اپنی نیند اور خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔ میرے دوست نے اپنی بات جاری رکھی اور میں پھر سے سننے لگا۔ کچھ دیر بعد وہی سر اٹھا، آنکھیں کچھ کھلیں، ہاتھ اٹھا، پٹاخ، اور تو میرا بھائی ہے۔ جواب ملا، ہاں ہوں نا، چل اب سو جا۔ اور وہ ہوں کرتا پھر سے مدہوش ہو گیا۔ ایسا 4 بار ہوا یا 5 بار یاد نہیں، اس سے پہلے کہ وہ صاحب واقعی گہری نیند میں چلے گئے۔ شاید میں یہ واقعہ بھول ہی گیا ہوتا، مگر میرے دوست کے رسپانس کی وجہ سے یاد رہ گیا، جس نے نہ ہی تو ناراضگی کا اظہار کیا اور نہ ہی کوئی اور کمنٹ پاس کیا، بس ہر دفعہ وہی، ہاں ہوں نا، چل اب سو جا۔ زندگی میں بہت سے لوگ ہمیں پرووک کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو جیتے ہی اس کے لیے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ ہم سے بات منوانے کے لیے ایک ہی بات کی رٹ یا تکرار اس وقت تک لگائے رکھتے ہیں کہ جب تک آپ پیشنس لوز نہ کر دیں اور تنگ آ کر ہاں نہ کہہ دیں۔ ویسے بھی ہاں صرف ایک ہی بار تو چاہیے ہوتی ہے، پھر آپ بدل بھی نہیں سکتے، کیونکہ پھر بات آپ کے کریکٹر تک پہنچا دی جاتی ہے۔ میری اپنی پرووک ہونے کی ہسٹری ابھی تک ایکٹیو ہے۔ بہت لوگوں نے سکھایا، سکھانے والوں کے خلوص اور سبق میں کوئی کمی نہیں۔ اصل میں سیکھنے کی کیپیسٹی بھی تو ایک چیز ہوتی ہے، اسی کا ایشو ہے۔ شاید اسی لیے نصیحت ہو یا محبت، صرف پیغام پہنچانے کا حکم ہے، باقی اگلے کی کیپیسٹی آپ پرسنل مت لیں۔ مس نزہت نے ایک بار اسکول کے زمانے میں کہا تھا کہ آپ کی مدر ٹنگ اصل میں وہ ہوتی ہے جس میں آپ گنتی کرتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں۔ گنتی میں تو میری لینگویج بہت ریسٹرکٹڈ ہے، بس جو کیا بہت کیا، گننے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مگر جہاں تک گالیوں کا تعلق ہے، اس میں آپ کسی بھی زبان میں پرووک کر کے دیکھ لیں، گالیوں کی ورائٹی اور تیز رفتاری سے میں آپ کو اپنا ہی لگوں گا۔ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، بہت سال بعد یو کے میں فیملی میڈیسن کی ٹریننگ کے دوران ایک دن ایک مریضہ نے انٹرنیٹ سے کوئی دوا ڈھونڈی اور لا کر سامنے رکھ دی کہ یہ لکھو۔ لکھنے میں مسئلہ یہ تھا کہ ان خاتون کو کچھ اور بیماریاں بھی تھیں جو اس دوا کے لینے سے خراب ہو سکتی تھیں۔ کچھ بحث ہوئی، میں نے جا کر ڈاکٹر سہوٹا کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ٹرینر مینٹر اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ ان سے کچھ سیکھا جائے۔ مسئلہ بتایا، وہ ساتھ ہی چلتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئے، مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ذرا پیچھے ہٹ کر دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مریضہ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے مسئلہ بتایا۔ پھر پوچھا کہ آپ کو ڈاکٹر یہ دوا کیوں لکھ کر نہیں دے رہا، تو اس نے وہ وجہ بتا دی جو میں نے اسے کہا تھا۔ پھر پوچھا کہ کوئی اور دوا لکھ کر دے دیں، اس نے انکار کیا اور ساتھ ہی لمبی چوڑی تقریر کر دی کہ جو بھی ہوگا وہ اس کا مسئلہ ہے، ہمیں دوا لکھ کر دے دینی چاہیے۔ ڈاکٹر سہوٹا نے کہا کہ ہم جانتے بوجھتے اس کے لیے یہ دوا نہیں لکھ سکتے۔ وہ خاتون وربلی ہی صحیح، تھوڑی جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، آپے سے باہر ہو جانا،
تھوڑی آپے سے باہر ہو گئیں، کچھ بھی کہا کہتی گئیں۔ ڈاکٹر سہوٹا سنتے رہے اور پھر وہ جب خاموش ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم یہ دوا نہیں لکھ سکتے۔ مریضہ نے پھر زبان کو حرکت دی اور طوفان برپا کرنا شروع کر دیا، مگر وہ جب تھک ہار کر خاموش ہوئی تو ڈاکٹر سہوٹا نے پھر کہا کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم یہ دوا نہیں لکھ سکتے۔ وہ خاتون اٹھیں اور پیر پٹخاتی کمرے سے نکل گئیں۔ ڈاکٹر سہوٹا میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا نہیں، آپ سمجھائیں۔ کہنے لگے اسے کہتے ہیں بروکن ریکارڈ ٹیکنیک۔ جیسے پرانے زمانے میں کیسٹ پھنس جاتی تھی اور جہاں پھنستی تھی اس جگہ جو بھی ریکارڈ ہوا ہوتا تھا اس کی آواز بار بار آتی تھی، بالکل اسی طرح ایک ہی جملہ بار بار۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ جب آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہوں تو بحث میں الجھنا بے سود ہے۔ سامنے والا آپ کو ایموشنل کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو بھلا برا کہے گا، اپنی بات بار بار کرے گا، مگر آپ نے صرف ایک جملہ پکڑ لینا ہے اور باقی سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے اسی کو دہراتے رہنا ہے۔ کسی بھی بحث میں انوالو ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، صرف رٹا رٹایا جملہ دہراتے رہیں۔ سامنے والا عموماً 2 یا 3 بار سننے کے بعد کم از کم اس وقت کے لیے ضرور آپ کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور بات جس کے بنا یہ بات ادھوری ہے، تکرار والے جملوں میں وجہ نہیں بولی جاتی، ورنہ سامنے والا آپ کی وجہ کا کوئی جواب ڈھونڈے گا اور خام خواہ آپ کو لاجواب کر کے ایک نیا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ وجہ اصل میں ویسے بھی بے ایمانی ہے، ہپناٹزم کا بھی حصہ ہے، اور ہپناٹزم پر ہم بات پھر کبھی کہیں آگے کریں گے۔ فی الحال تو جو سیکھا ہے اسے اپلائی کر کے دیکھیں، مزہ آئے گا۔ بابا بھلے شاہ۔ کر غور ہاتھ دیاں انگلیاں تے، ہر ایک وچ فرق ضرور ہے، انج فرق کے ساری دنیا وچ، کوئی ظالم تے کوئی مجبور ہے، کوئی مر گیا کسے دے پیار وچ، کوئی بالکل ہی مغرور ہے، کوئی مخلص دل وچ وسدا ہے، کوئی اکھ دی پہنچ تو دور ہے۔